میری بہنوں، اگر تم مٹک مٹک کر چلتی ہو، مٹک مٹک کا مطلب مردوں کی طرح شانے ہلا ہلا کر کے تیز تیز چلتی ہو، تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو عورتیں اونٹ کے کوہان کی طرح مٹک مٹک کر چلے، ان عورتوں پر اللہ نے جنت کی خوشبو بھی حرام کر دی ہے، وہ عورت جہنم کا ایندھن ہے جو تیز تیز مٹک مٹک کر چلتی ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جب اللہ کے رسول نے فرمایا اے مدینے کی عورتوں بیچ رستے میں نہ چلا کرنا، کنارے سے چلو، عورتوں کو کنارے سے چلنا چاہیے، تو ام المومنین سیدہ عائشہ فرماتی ہیں مدینے کی عورتیں اتنے کنارے سے چلنے لگی کہ ان کے دوپٹے اور ان کے کپڑے دیوار اور درختوں سے الجھ جایا کرتے تھے، یہ حالت تھی۔ ایک مرتبہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کو کسی نے دیکھا کہ وہ مطاف کے بالکل کنارے سے طواف کر رہی ہے، وہ کسی نے کہا امی جان کیا تمہیں کعبے کے قریب سے طواف کرنے کی فضیلت نہیں معلوم؟ آپ تو حضور کی ڈائریکٹ شاگردہ ہیں، حضور سے وہ کچھ پوچھ لیتی ہیں جو کوئی نہیں پوچھ پاتا۔ مفتی چار ملت کہا گیا عائشہ صدیقہ کو، اللہ اکبر، حریم برات کا صدیقہ کو، صدیق اکبر کی شہزادی کو، فرمایا کعبے کے قریب سے طواف کرنا افضل ہے، آپ اتنے کنارے سے کر رہی ہے۔ تو صدیقہ بنت صدیق یعنی حضرت عائشہ فرماتی ہیں وہ جو مردوں میں دب کر طواف کرنے سے افضل ہے کہ میں اپنے جسم کی حفاظت کے ساتھ طواف کیا کروں، یہ انداز تھا۔ اب بتاؤ مسلمانوں، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کعبے کا طواف اگر مردوں کے درمیان دبنے سے اللہ اکبر فضیلت کی طرف جانے کی بات ہے تو اماں عائشہ کہہ رہی ہے نہیں مجھے کنارے سے طواف کرنا پسند ہے۔ بلکہ ایک بات آپ کو اور حیرت انگیز بتاؤں، ایک ام المومنین کے پاس کچھ صحابہ اور صحابیات گئے، کہا امی جان ہم عمرہ کو جا رہے ہیں، توجہ کریں کیا لوگ تھے، امی جان ہم عمرہ کو جا رہے ہیں آپ بھی ساتھ چلیں۔ فرمایا میں نے رسول اللہ کے ساتھ حج بھی کر لیا ہے اور عمرہ بھی کر لیا ہے، اور اب میرے لیے حکم یہ ہے وَقَرْنَا فی بیوتکن، کہ تم اپنے گھروں میں بیٹھی رہو، حج عمرہ میں نے ادا کر لیا ہے، اب میں کہیں گھر سے باہر نکل کر نہیں جاؤں گی، کیونکہ اللہ کا حکم ہے گھر میں بیٹھنا میرے لیے نفلی عمرہ سے بہتر ہے کہ میں گھر میں بیٹھوں۔ آپ اندازہ فرمائے نفلی عمرہ کے لیے نہیں جا رہی ہے گھر سے نکل کر، اور ہمارے گھر کی، ابھی میں اس پہ کوئی فقہی مسئلہ بیان نہیں کر رہا ہوں کہ کتنا جائز ہے کتنا ناجائز ہے، ورنہ آپ مناظرے موبائلے کے دروازے نہ کھول دینا، اس لیے کہ میں صرف ایک ناصح کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں، روایت پڑھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر، وہ نفلی عمرہ پر ترجیح دے رہی ہے گھر میں بیٹھنے کو، اور آج میری بہنیں میک اپ کر کے ولیمے میں، میری بہنیں میک اپ کر کے بازاروں میں، بلکہ اتنی بے باک ہیں مرد اگر آ رہا ہو تو مردوں کو رکنا پڑے، عورت نہیں رکتی، عورت نہیں رکے گی، مرد کو رکنا، اگر وہ شریف ہے تو رک جائے گا، اور اگر وہ شریف نہیں ہے پھر کیا انجام ہوگا آپ جانتے ہیں، کیا حالات ہوں گے آپ جانتے ہیں۔ مسلمانوں آج ہمیں اپنا دین اگر بچانا ہے تو دین کی اسٹڈی کرو، دین پڑھو، دین صرف معجزات دکھا کر اور کرامتیں دکھا کر نہیں پھیلا ہے، دین رسول اللہ کی محنتوں کی وجہ سے معجزات برحق ہیں، کرامتیں برحق ہیں، لیکن حضور علیہ السلام کی محنتیں ہیں۔ یاد کرو شعب ابی طالب کی محنتیں، یاد کرو پیٹ پہ پتھر باندھنے کی محنتیں، یاد کرو 3 مہینے تک رسول اللہ کے گھر میں چولہا نہ جلنے کی محنتیں، یاد کرو حضور کے گھر کی خواتین کا پیٹ پہ پتھر باندھنا، یہ سب کچھ بھول گئے، اور آج یہودیوں کے طریقے پر، نصارہ کے طریقے پر، انگریزوں کے طریقے پر، مشرکین کے طریقے پہ چل رہے ہو۔ گھر کی عورتیں اگر جینس پہنے، ٹراؤزر پہنے، شارٹ شرٹ پہنے، کوئی ماتھے پہ شکن نہیں، ایک دن موت ہے موت۔ گھر میں پردے کو رائج کرو ورنہ آنے والا دور بڑا بھیانک ہوگا۔